ناظرین، اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کے نام پر اسرائیل کی جانب سے مزید قتل عام ہوا ہے۔ بدھ کو یو ایس بیکڈ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے اپنے تمام امدادی سامان کے بیسکلی جو سائٹس ہیں، جو یونٹس ہیں، ان کو بند کر دیا، کیونکہ منگل کے دن رفح میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا جو صرف امدادی سامان لینے آئے ہوئے تھے۔ یہ ناظرین، یہ واقعہ بہت زیادہ کربناک ہے اور یہ فلیگ راؤنڈ اباؤٹ کے قریب پیش آیا جہاں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا ایک سینٹر واقع ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ 27 مئی کو جب سے جی ایچ ایف نے اپنے آپریشنز آغاز کی امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے، تو اب تک 100 سے زائد فلسطینی صرف امدادی سامان لینے کی کوشش میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اسرائیل کا جو ظلم کا پہاڑ توڑ رہا ہے غزہ پہ، ناظرین اس کو رکنا چاہیے، اور اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ اسرائیل نے کھانے کو بھی ہتھیار بنا لیا ہے۔ یہاں پہ آپ یاد کریں کہ کچھ مہینے قبل اسرائیل نے 11 ہفتے تک غزہ پر مکمل بلاکیڈ لگایا تھا، اور اس بلاکیڈ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ فلسطینیوں کو بھوکا رکھا جائے، بلکہ امریکہ پر پریشر بھی ڈالا جائے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے۔ لیکن ناظرین، یہ حکمت عملی اسرائیل کی پوری طرح فیل ہوئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ سے انکار کر دیا اور اب صرف ہیومینیٹیرین ایڈ کے ذریعے انوالومنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فلسطینیوں کو دوہرا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف وہ قحط سالی کا شکار ہیں، اور دوسری طرف جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اسرائیلی فوج بربریت سے انہیں شہید کر دیتی ہے۔ اور ناظرین، اسرائیل کے ملٹری کے اسپوکس پرسن نے منگل کو کہا کہ انہوں نے سسپیکٹس پر فائر کیا کیونکہ وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ استعمال نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ بھوکے لوگ جو کہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں وہ کیا کریں؟ بین الاقوامی کمیٹی جو ہے ریڈ کراس کی، اس کے مطابق 184 زخمی افراد ان کے فیلڈ ہسپتال میں لائے گئے، جن میں سے 19 پہلے سے شہید ہو چکے تھے اور 8 نے ہسپتال میں جام شہادت نوش کیا۔ وٹنس اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے، یعنی شاہدین کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ناظرین یہ رینڈم شوٹنگ تھی اور اندھا دھند شوٹنگ تھی۔ اور ایک عینی شاہد راشدہ نہال نے بتایا الجزیرہ کو کہ تمام اطراف سے گولیاں چل رہی تھیں، اور دوسری عینی شاہد نعیم العراج نے بتایا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا کسی بھی طرح، کیونکہ ہم مر ہی جائیں گے۔ اب بدھ کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کا ایک اہم ووٹ ہونے جا رہا ہے جس میں غزہ میں فوری سیز فائر کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ 10 الیکٹڈ ممبران، منتخب ممبران نے یہ ڈرافٹ ریزولوشن پیش کیا ہے جو کہ امیڈیٹ، انکنڈیشنل اور پرماننٹ سیز فائر کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ریزولوشن کو ویٹو کرے گی؟ یو ایس مشن ٹو یو این کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہم کرنٹلی انڈر کنسیڈریشن اپنے ایکشنز کو پریویو نہیں کر سکتے۔ یو این کے اسپوکس پرسن اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ یہ بیسکلی ناظرین ایڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے ماڈل ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے، اور ناظرین واقعی یہی ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی سامان کی ترسیل کے گروپس نے جی ایچ ایف کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے اور امداد کو ملٹرائز کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ کی پوری آبادی یعنی 21 لاکھ لوگ اس وقت قحط سالی کے خطرے میں ہیں، اور یہ جنگ 2023 سے جاری ہے، اور اب تک ریکارڈڈ جو نمبرز ہیں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ ہیلتھ اتھارٹیز کے مطابق یہ نمبر آیا ہے، یہ بہت ہی ناظرین اندھوناک یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ناظرین اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل نے امدادی سامان کو بھی ایک ہتھیار بنا دیا ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور بین الاقوامی کمیونٹی کو فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ ناظرین کو بھی کھانے سے محروم کرنا اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔